شہداء کیسے زندہ ہیں؟ میں اہل تہران ہوں اور شہداء کے جسم ڈھونڈنے والی تنظیم کا کارکن ہوں، اور میرا والد بازار تہران میں تاجر اور دولت مند آدمی ہے۔ میرے والد اور خاندان نے میری سخت مخالفت کی کہ بجائے اس کام کے تجارت سنبھالو، اس کام میں کیا فائدہ ہے، لیکن 27 بٹالین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگی علاقے جو جنوب ایران میں ہے وہاں چلا گیا، اور ایک بار ادھر گیا اور وہاں کا ہی رہ گیا۔ لیکن کیسے؟ چند مہینے کام کرنے کے بعد اہواز میں ایک گھر کرائے پر لیا اور بیوی ادھر لے گیا، خاندان سے کٹ کر رہ گیا۔ غریبی آ گئی مجھ پر، لیکن بیوی کے ساتھ غربت میں بھی بہت خوش تھا۔ تقریباً 2 سال اسی طرح گزر گئے، زندگی میں سخت حالات آئے اور گزر گئے، اور بہت سادہ دسترخوان کو بچھا کر کھانا کھایا، لیکن دل بہت مطمئن تھا۔ یہی یقین تھا کہ اللہ کے قریب ہوں، لیکن اچانک گھر کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور مجھے کہا گیا کہ تہران کے 2 بڑے تاجر جو میرے چچا زاد ہیں وہ آپ کے گھر مہمان ہوں گے۔ میرے دل میں لاوا پھٹ پڑا، کیونکہ بازار میں دکاندار کے ہاں اتنا مقروض ہو چکا تھا کہ کوئی ادھار دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ رشتہ داروں سے قرض بھی نہیں مانگ سکتا تھا، کیونکہ وہ دولت مند تھے اور مجھے شہداء کی اس فیلڈ سے منع کیا گیا تھا۔ ٹوٹے دل بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کام پر چلا گیا۔ کہا گیا شلمچے جنگی علاقوں پر جانا ہے، وہاں آج ڈھونڈنا ہے۔ ادھر چلے گئے، 1 گھنٹہ کام کیا تو ایک شہید کی ہڈیاں باہر نکلیں۔ پلاک نمبر اس کے پاس تھا، سب خوش تھے، لیکن میرے دل پر بوجھ تھا۔ شہید کا نام رجسٹر میں نکلا، شہید سید مرتضیٰ دادگر فرزند شہید حسین، از شمال ایران، ضلع ساری، صوبہ مازندران۔ میں نے شہید کی باقیات کو اٹھایا اور معراج شہداء پر لایا، اور شہید کا شناختی کارڈ نمبر مجھے تھمایا گیا تاکہ تہران کے ساتھ ہم آہنگی کر کے اس کے گھر والوں کو اطلاع دوں۔ حرکت سے پہلے میں نے بیوی کو فون کیا، کیا مہمان آئے ہیں؟ اس نے کہا ابھی تک نہیں آئے، لیکن کوئی بھی دکاندار مجھے قرض چیزیں دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ میرا دل ٹوٹ گیا اور چلا گیا، اور معراج شہداء اور شہید کی ہڈیوں کے پاس بیٹھ گیا اور رو رو کر اسے کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے کہ تہران میں بہترین زندگی میری منتظر ہے، دولت اور مال کی کمی نہیں ہے، صرف آپ کی خاطر میں نے سب چیزوں کو ٹھوکر مار دی ہے۔ اب میں شرمندہ ہو رہا ہوں، آپ ہی کچھ کریں۔ یہ دستور نہیں ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو اس حالت میں دیکھیں۔ روتا رہا اور بولتا رہا۔ شلمچ سے اہواز تک 2 گھنٹے بعد گھر کو پہنچا تو بیوی خوشی کے مارے دوڑ کر آئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا ہوا ہے، چچا زاد آئے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو نہیں پہنچے، لیکن آپ کے ایک چچا زاد نے بہت سارے پیسے دے دیے ہیں کہ یہ آپ کے شوہر نے مجھے قرض دیا تھا، وہ واپس کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا کس چچا زاد کو قرض دیا تھا؟ مجھے تو یاد ہی نہیں۔ بہرحال خود بتا دے گا، لیکن خدا اس پر رحم کرے، بڑے سخت مشکل وقت میں بہت زیادہ پیسے آئے ہیں، پورے قرضے اتر جائیں گے، مہمان بھی اٹینڈ ہو جائیں گے۔ شدید تھکن کے باوجود میں پیسے لے کر بازار نکل گیا، سیدھا کسائی کے پاس گیا تو اس نے کہا نہیں شکریہ، آپ کا قرض 2 گھنٹے پہلے آپ کے چچا زاد نے مساوی کیا ہے۔ میں نے کہا کون سا چچا زاد؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا، چچا زاد تیرا ہے تو تجھے پتہ ہونا چاہیے۔ میں دودھ والے کے پاس گیا تو اس نے یہی جواب دیا، سبزی والے کے پاس گیا تو اس نے بھی یہی جواب دیا، گھی چاول دکاندار سب نے یہی جواب دیا۔ واپسی پر میں نے بہت سارا سامان اٹھایا اور اسی سوچوں میں گم تھا کہ چچا زادوں میں سے کون سا ایسا نیک بندہ ہے جو میرے سب قرضے چکائے، لیکن اسے کہاں سے پتہ چلا میرا حساب انہی دکانداروں کے ہاں ہے۔ ہزار سوچوں میں گم گھر میں داخل ہوا تو بیوی کو دیکھا سیڑھیوں میں بیٹھی ہک رو رہی ہے اور شہید کے شناختی کارڈ کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے دوڑ کر اس کے ہاتھ سے لے لیا اور کہا 100 بار کہا ہے کہ شہداء کی تصویروں کو نہ دیکھا کرو جب برداشت نہ ہو تو اس نے کہا بات برداشت کی نہیں ہے، یہی تو تھا جو مجھے پیسے دے گیا تھا، اللہ کی قسم یہی تھا۔
میں نے پہچان لیا ہے۔ یہ سوچ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، سر چکرا گیا جیسے زلزلہ ہو رہا ہو۔ میں نے کارڈ اٹھایا اور راستے میں شہید کے اپنی جسارت کی معافی مانگنے لگا۔ قصاب کو کارڈ دکھایا، اس نے کہا ہاں یہی تھا جس نے پیسے دیے۔ دودھ والے کے پاس گیا، دیوانوں کی طرح دوڑ پڑا، حالانکہ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ دودھ والے نے کہا بالکل یہی جوان تھا۔ دوسرے دکانداروں کی طرف دوڑ پڑا، حالانکہ بالکل دیوانوں کی طرح ہو چکا تھا۔ انہوں نے بھی کہا بالکل یہی بندہ آپ کے قرض چکا کر چلا گیا ہے۔ میں روتا جا رہا تھا، آنکھیں ساون کے بادلوں کی طرح رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ کارڈ ہاتھ میں تھامے بازار میں گر کر بے ہوش ہو گیا، پھر مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ بی بی